اگر آپ مسلمان ہو تو یہ ضرور سنو۔ جب اس کائنات میں انسانوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ہر طرف بس سناٹا پسرا ہوا تھا، نہ کوئی آواز گونجتی تھی، نہ کوئی حرکت نظر آتی تھی، نہ کوئی جانور تھا، نہ کوئی پرندہ، بس خاموشی کا عالم۔ تبھی ایک دن اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو پکارا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، میرے عرش اعظم کے قریب اکٹھا ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم ملتے ہی ان گنت فرشتے روشنی کی لکیروں کی طرح چمکتے ہوئے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ سب ادب سے کھڑے ہو گئے، نگاہیں جھکی ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نمائندہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں کے بیچ ہلچل سی مچ گئی، ان کے چہروں پر حیرانی ابھر آئی، دلوں میں سوال اٹھنے لگے۔ انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین پر اتارنا چاہتے ہیں جو وہاں فساد پھیلائے گی، خون خرابہ کرے گی، جبکہ ہم تو ہر لمحہ آپ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، پھر نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کی تعجب بھری بات سن کر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کون میری عبادت کرے گا، کون نافرمانی کرے گا، اس کا علم صرف میرے پاس ہے۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، بس تمہیں اپنی مرضی بتا رہا ہوں۔ یہ کلام سن کر فرشتوں کے دل کانپ اٹھے، انہوں نے اپنی گستاخی محسوس کی اور فوراً توبہ کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ سب نے معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اجرائیل علیہ السلام کو بلایا۔ 4 فرشتے ادب سے حاضر ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ جس سے میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور مٹی اٹھانے لگے تو مٹی درد سے رونے لگی۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا، اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں، وہیں سے ایک ایسی مخلوق پیدا ہوگی جو زمین پر ان کا نمائندہ بنے گی۔ یہ سن کر مٹی اور زور زور سے رونے لگی، بولی، مجھے مت لے جائیے، مجھ سے جو انسان پیدا ہوں گے وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ جب اللہ کا عذاب اترے گا تو میں بھی تو اس میں شامل ہوں گی، اس کے غضب کو سہنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، میری طرف سے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ مٹی کی یہ درد بھری فریاد سن کر جبرائیل علیہ السلام کا دل پسیج گیا اور وہ خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ انہوں نے جا کر پوری بات اللہ کے سامنے بیان کر دی۔ پھر اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی زمین پر اترے، مگر مٹی نے وہی درد دہرایا اور میکائیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ تیسری بار اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، مگر مٹی کی پکار سن کر ان کا دل بھی بھر آیا اور وہ بھی مٹی اٹھائے بنا لوٹ آئے۔ اب تک تینوں فرشتے خالی ہاتھ واپس آ چکے تھے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے اجرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب اجرائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے تو مٹی نے پھر وہی التجا کی، مجھے چھوڑ دیجئے، اب نہیں سے تھی، مگر اجرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مٹی، اس بار تمہاری بات نہیں مان سکتا، مجھے میرے رب کا حکم ملا ہے اور میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اجرائیل علیہ السلام کی فرمانبرداری سے خوش ہو کر فرمایا، اے اجرائیل، چونکہ تم نے میرا حکم پورا کیا ہے، میں تمہیں انسانوں کی روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ اجرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، جب میں لوگوں کی روح لوں گا تو ان کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم فکر مت کرو، میں ہر موت کے لیے الگ الگ سبب بنا دوں گا، کبھی بیماری، کبھی حادثہ، کبھی بڑھاپا، لوگ تمہیں الزام نہیں دیں گے۔ یہ سن کر اجرائیل علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ بارش کی بوندیں پڑتی رہیں، دھوپ اسے سکھاتی رہی اور یوں کئی سال گزر گئے۔ آخرکار اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس جسم کو جنت میں لے جایا جائے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا جسم اٹھا کر جنت پہنچا دیا، جہاں وہ روح کے بنا لمبے عرصے تک پڑا رہا۔ اسی دوران فرشتے اکثر اس جسم کو دیکھ کر کہتے، یہی ہوگا اللہ کا نمائندہ۔ کسکاج تھی، مگر فرشتوں کا سردار آجاجیل، جو ابھی شیطان نہیں بنا تھا، ہر بار تانے کستا، مذاق اڑاتا، کوئی فرشتہ اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اللہ نے پھر اپنے 4 عظیم فرشتوں کو بلایا اور فرمایا،
ए फरिश्तों, अर्श ए अज़म पर जाओ और आदम की रूह लेकर आओ। चारों फरिश्ते रवाना हुए और कीमती जवाहरात से सजे प्याले में रूह लेकर वापस आए। जन्नत में नूर फैल गया। तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे, मगर आजाजील के दिल में घमंड की चिंगारी सुलगने लगी। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आदम, रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और उसी लम्हे रूह आदम के जिस्म में दाखिल कर दी गई। उनके अंगों में जान दौड़ गई, आंखें खुली, हाथ पांव हिले और वो जिंदा होकर उठकर बैठ गए। उनकी पहली आवाज थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कलाम से बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी की पहली नेमत मिलने पर 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह ताला के सामने शुक्र अदा किया। नमाज पूरी हुई तो फरिश्ते एक खूबसूरत तख्त लेकर आए जिसे हीरे, जवाहरात और चमकते सोने चांदी से सजाया गया था। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम को उस तख्त पर बैठा दिया गया। चारों तरफ फरिश्ते अदब, इज्जत और मोहब्बत से झुके खड़े थे। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही लाखों करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का समुंदर फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सिर उठाया तो देखा कि सिर्फ आजाजील खड़ा रह गया है। उसके चेहरे पर नफरत, घमंड और हठ साफ झलक रहा था। अल्लाह ताला ने कड़े लहजे में पूछा, ऐ आजाजील, तूने मेरे हुक्म को क्यों नहीं माना? आजाजील ने घमंड से भरी आवाज में जवाब दिया, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत ऊपर उठने की है, जबकि मिट्टी नीचे झुकती है। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए था तो आदम को मुझे करना चाहिए, न कि मुझे उन्हें। उसकी ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब को भड़का गई। अल्लाह ने फरमाया, ए नाफरमान, मेरी बारगाह से निकल जा, तूने मेरे हुक्म की तौहीन की है। तू लानत का हकदार है और हमेशा के लिए धिक्कारे हुए लोगों में शामिल कर दिया गया। उस लम्हे से जो फरिश्तों का सरदार था वो गिरकर इब्लीस और शैतान कहलाया। जन्नत से निकाले जाने पर शैतान रोने लगा और बोला, ए अल्लाह, मैंने इतने अरसे तक तेरी इबादत की है, तेरे बंदों को सिखाया है, तेरी राह में खिदमत की है। आज भी मैं तेरी रहमत का तलबगार हूं, मेरी एक दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है तू? शैतान बोला, ए मालिक, मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दीजिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुझे कयामत तक की मोहलत दे दी गई। फिर शैतान ने कहा, मुझे यह ताकत भी दे दीजिए कि आदम की औलाद के जिस्मों में दौड़ सकूं, उनकी नसों में पहुंच सकूं। अल्लाह ने फरमाया, यह ताकत भी तुझे दी जाती है, मगर याद रख, तू मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है, उन्हें फुसला सकता है, लेकिन जो मेरा सच्चा बंदा तौबा करेगा मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों पर तुम्हारी चाल कभी कामयाब नहीं होगी। शैतान को लानत देकर जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद